شریعت کی سید عابد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرص پاک کی اس تقریب میں حاضر ہیں، اور آج کی اس خوبصورت محفل پاک کی صدارت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم الوسیع فرما رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا شاہد رضا طاہری صاحب دامت برکاتہم الوسیع تشریف فرما ہیں۔ حافظ محمد مسعود صاحب اور دیگر حضور کے جتنے غلام رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری ان ارادتوں کو اپنی بارگاہ ذیشان میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ عصر کا وقت بالکل قریب ہے، میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خلاق لم یزل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارے تو تم فوراً جواب دو، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم، اس چیز کی طرف تمہیں پکارے جس کی طرف تمہیں زندگی نصیب ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں، پکاریں، دعوت دیں، لما یحییکم، جو تمہیں حیات دیتی ہے، جو تمہیں زندگی دیتی ہے، جو تمہیں تازگی عطا کرتی ہے، جب بھی اللہ اور اس کا رسول اس شے کی طرف، اس چیز کی طرف تمہیں بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہ آیت مجیدہ اپنے دامن میں بہت ساری وسعت رکھتی ہے، بالخصوص اگر غور و فکر کیا جائے تو اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال اہل ایمان کو خطاب فرما رہا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دے اس چیز کی طرف، لما یحییکم، جو تمہیں حیات دیتی ہے، جو تمہیں زندگی دیتی ہے، جو تمہیں شعور دیتی ہے، تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے۔ یقیناً انسان اپنی ذات کی طرف دیکھے، کوئی چھوٹا انسان، کوئی چھوٹا آدمی، کوئی چھوٹی ذات بڑے کو پکارے، بڑے کو آواز دے تو یہ بات قابل قیاس ہے، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ چھوٹے نے پکارا ہے، چھوٹا دعوت دے رہا ہے، چھوٹا بلا رہا ہے، اور ادب بھی یہی ہے کہ چھوٹا اپنے بڑے کے حضور اپنی پکار کو پیش کرے۔ لیکن اس مقام پر رب ذوالجلال نے از خود اہل ایمان کو دعوت دی۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، امام راضی فرماتے ہیں کہ جو آدمی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ جاتا ہے وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا۔ آواز زیادہ ہے اسپیکر کی، آپ کی آواز کم ہے۔ مجھے صحیح مزہ آنا تھا اگر اتنے مجمع کے اندر اسپیکر نہ ہوتا، میں آپ کو آسانی سے اپنی بات سمجھا سکتا تھا۔ ذرا توجہ فرمائیں جو میں عرض کر رہا ہوں، چھوٹا بڑے کو پکارے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو آواز دے، چھوٹا بڑے کو پکارے، چھوٹا بڑے کے حضور حاضر ہو۔ یہ بات قرین قیاس ہے اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس مقام پر امام راضی فرماتے ہیں رب ذوالجلال اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے، اے اہل ایمان، اللہ پکار رہا ہے، اہل ایمان کو پکار رہا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے، اہل ایمان کو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین
انسان بلکہ کل کائنات اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر ہر وہ شے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اگر وہ بے حیثیت بے بکعت اشیاء مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگ جائے، اللہ انہیں عزت، آبرو، ناموس اپنے سات آسمانوں سے بھی زیادہ بلند عطا فرما دیتا ہے۔ اب چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، جب تک حضور کے دربار تک نہ پہنچے تو وہ چھوٹا ہے، جب تک حضور کے قدموں کے ساتھ نہ لگے تو بے بکت ہے، جب تک حضور کے دربار میں نہ آئے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہی اٹھا اور حضور کے قدموں میں پہنچا بے حیثیت تھا، جب وہ اپنے گھر میں تھا، جب در رسول بھی آیا ہے اب چھوٹا چھوٹا نہیں رہا، اللہ نے کل کائنات سے زیادہ شرف اور عزت عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے یہ اصحاب حضور کے دربار میں پہنچے، فقط یہ حضور کی حیات کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور کی ظاہری حیات کے اندر کوئی اٹھے اور حضور کے دربار میں چلا جائے یعنی صحابی بن جائے تو مقام ملے گا، بلکہ جب بھی جو بھی جہاں سے بھی نیت خالص لے کر حضور تک پہنچتا ہے، یا میری طرف آپ پہنچے میں آپ کو حضور تک پہنچانے کے ارادے کے ساتھ بیٹھا، جو حضور تک پہنچتا ہے 14 صدیوں کے بعد بھی اگر کوئی اٹھے اور در رسول تک جا پہنچے تو آج بھی مصطفیٰ کی پکار، آج بھی مصطفیٰ کا قرب اسے فیض دیتا ہے۔ کوئی آج پہنچے یا قیامت کی صبح سرکار کے دربار میں پہنچے، میرے رب نے محبوب کو ایسا شان دیا ہے، جو بھی پہنچے، جہاں سے بھی پہنچے اور جب بھی پہنچے بے بکعت پہنچتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے تو ساری قدر و قیمت اللہ مصطفیٰ کے غلام کے قدموں میں ہونے دیتا ہے۔ تاجدار ختم پور، تاجدار ختم پور، تاجدار ختم پور۔ یہ صرف اور صرف حضور کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے، لما جوشیکم، میرے رسول کی دعوت، میرے محبوب کی دعوت اور میرے محبوب کا پکارنا اتنا افضل و اعلیٰ ہے، جب بھی جو بھی جہاں سے بھی اٹھے اور در رسول تک پہنچے میرا محبوب اسے قرب ادا کر دے تو رب ذوالجلال ساتوں زمینوں آسمانوں سے زیادہ رتبے عطا فرما دیتا ہے۔ میں اس چیز کی طرف تمہیں میرا محبوب بلائے جو تمہیں حیات دیتی ہے، اور یہاں پر قابل غور بات ہے، بلانے والے دو ہیں، استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اللہ پکارے، جب تمہیں اللہ بلائے، جب تمہاری دعوت اللہ کرے۔ اتنے سارے آبا بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں اللہ نے پکارا تو آپ نے سنا اللہ کی آواز کو؟ نفیس صاحب کو پتہ چل گیا، باقی سارے سوچ رہے ہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ تمہیں پکارے، جب بھی اللہ تمہیں آواز دے، جب بھی اللہ تمہاری دعوت کرے، پہنچو اللہ کے دربار میں۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ قیامت صبح، یہ آیت صبح قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی باقی ہے، بلائیے اور مجھے بتائیے اللہ نے جب پکارا کیا ہم نے پکار سنی؟ نہیں سنی۔ اللہ نے بلایا کیا آواز سنی؟ نہیں سنی۔ بلایا ہے، پکارا ہے، دعوت بھی دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ تو بے آواز ہے، وہ تو بے صوت ہے، اس کی تو آواز ہی کوئی نہیں، اور ہم محتاج ہیں، سامنے والا بولے گا آواز آئے گی تو بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تو بے آواز ہے، بے صوت ہے، بات وہ کرتا ہے، آواز نہیں آتی، کلام وہ کرتا ہے، کوئی
سن نہیں سکتا. پھر جب وہ پکارے کون ہے اس کی پکار کو سنے؟ جب پکار کو نہ سنے گا تو اللہ کے دربار میں جیسے آئے. علماء فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے، اللہ جب پکارتا ہے تو اپنے محبوب کی زبان اقدس سے پکارتا ہے. واسطہ ہے زبان مصطفیٰ، واسطہ ہے لسان مصطفیٰ، واسطہ ہے صوت مصطفیٰ، واسطہ ہے ذات مصطفیٰ. یار خود سوچو، خالق مخلوق سے بات کرے تو وسیلے کے بغیر نہیں کرتا. خالق ہو کر اپنی مخلوق سے ہم کلام ہونا چاہے تو مصطفیٰ کے وسیلے کو بیچ میں سے نہیں نکالتا. یار محتاج تو ہم ہیں، محتاج تو ہم ہیں، وہ محتاج تو نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. ہم قدرت نہیں رکھتے، وہ تو قادر ہے. علی کل شیء قدیر ہے. چاہتا تو اپنی آواز، اپنی سوچ، اپنا کلام، اپنا پیغام، اپنا حکم ہمارے کانوں تک پہنچا سکتا تھا. اگر اس نے یہ راستہ اختیار نہ کیا